ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں ہوں وہ مزید اگر بن پڑے، اور جن کی نہ ہوں وہ اچھی نیتیں فرمانے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آیت و درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بھاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان بھی کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔
عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب، نیز سلسلہ دیکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، یعنی آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی نیکیاں سامنے والے کی مل کرتا ہوں، تو آپ کی نیکیاں بھی اس وقت جو ہمارے ساتھ یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی پیچھے موجود ہیں، وہ بھی سننے والے تمام عاشقان رسول اپنی نیکیاں چاہیں تو میری مل فرما دیں، تاکہ آپ کی نیکیاں بھی بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور درجہ بدرجہ عامت المسلمین، عام مسلمانوں تک جنہوں نے نیت کی علم الہی میں ہے ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت امیر اہل سنت اور شہیدان دعوت اسلامی۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بالثواب، یعنی درست طور پر ہو پائے، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ توجہ دلا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو شعبہ جہاں سے مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں اس کا نام MCR ہوتا ہے، وہاں مدنی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ایک سے زیادہ مدنی اسلامی بھائی وہاں پر الحمدللہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کو بھی ایس ایم ایس وغیرہ پر معمور اسلامی بھائی بھی بسا اوقات یا اکثر مدنی ہی ہوتے ہیں، تو وہ توجہ دلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے مرکز الاولیاء میں ایک حادثہ ہوا اور دعوت اسلامی کے 2 مبلغین کی شہادت ہوئی۔ 25 صفر المظفر اور غالباً 1995 کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں 2 عاشقان رسول، 2 مبلغین کی شہادت بھی ہوئی۔ اس وقت دعوت اسلامی کا ایسے واقعے پر کیا طرز عمل رہا، اور یہ حادثہ کا شکار یعنی امیر اہل سنت کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور دعوت اسلامی کا صبر بھرا کردار کس انداز کا رہا، اس کی کچھ ہم آپ کو جھلکیاں دکھائیں گے کہ انتظامیہ کے وہ افراد بھی جو اس وقت مامور تھے ان کے اپنے تاثرات کیا ہیں، اور انہوں نے دعوت اسلامی کو اس موقع پر کس انداز کا پایا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اپنی مدنی سوچ اور اپنی کیفیت کیا پائی۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر جو شہادتیں ہوئیں اس کے کچھ عرصے بعد، غالباً 1 سال 7 ماہ تقریباً کے قریب، مرکز الاولیاء میں بہت ساری بارشیں ہو گئیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے بعض قبریں بھی بیٹھ گئیں۔ ان میں ان 2 شہید عاشقان رسول سجاد رضا اتاری اور احد رضا اتاری میں سے احد رضا اتاری کی قبر بیٹھ گئی۔ اب ان کی قبر کی مرمت اور دیگر معاملات کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل ان کا جسم تر و تازہ تھا، اور لازمی بات ہے اس وقت مدنی چینل کی ایسی ترکیب تو نہ تھی۔ بعض عینی شاہدین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گورکن بھی کہ جنہوں نے اس معاملے میں شمولیت اختیار کی، ان کے تاثرات بھی آپ کو دکھائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انتقال کے بعد کے واقعات، ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے
اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد کے ان کے کیا کیفیت تھی، کیا انداز تھا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کچھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس حادثے کی طرف، اور اس حادثے کے نتیجے میں جو وہاں کی انتظامیہ نے محسوس کیا، ان کے حوالے سے ہمارے رکن شورا حاجی یافور اور سجاد رضا ان کے بھائی تھے، اور ہمارے رکن شورا حاجی یافور اور شہزادہ عطار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی موجودگی کے اندر انہوں نے اپنے کچھ تاثرات وغیرہ دیے۔ پہلے ہم آپ کو اپنے اس سلسلے کا ابتدائی حصہ یہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اسلامی بھائیوں کے ماضی اور انتقال، اور اس کے بعد ان کی جو قبر کی کیفیت کا واقعہ پیش ہوا وہ بھی دکھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم انتظامیہ کے تاثرات کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رجب المرجب جیسے ہی آتا ہے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی توجہ ایک واقعے کی طرف جاتی ہے جو 25 رجب المرجب 17 دسمبر 1995 کو مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ جی ہاں، آپ 12 ماہ کے سفر پر 1994 میں مرکز الاولیاء کا قصد فرمایا، اور 12 ماہ کا سفر کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر، اور مرکز الاولیاء لاہور میں قیام پذیر ہوئے، اور یہاں 12 ماہ کے سفر میں آپ نے دھومیں مچائیں۔ جمعہ کے روز ملاقات بھی فرماتے تھے سوڑی وال کی مسجد میں، اور مختلف علاقوں میں جا کے اجتماعات وغیرہ کیے، پھر دوسرے شہروں میں پورے پنجاب میں مختلف جگہوں پر اجتماعات کا آغاز کیا، اور پہلی مرتبہ آپ کی یہاں موجودگی میں ہی اکتوبر 95 میں ملتان مدینہ الاولیاء میں پہلی بار اجتماع ہوا۔ اس سے پہلے 1994 میں اجتماع باب المدینہ کراچی میں سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا، مگر آپ نے الحمدللہ کوششیں فرمائی، اور یہ اجتماع 1995 میں پہلی مرتبہ مدینہ الاولیاء ملتان میں ہوا۔ 5 نمازیں وہیں فیضان مدینہ ہی میں ادا کرتے تھے۔ فجر کے لیے جاتے وقت صدائے مدینہ، پھر یہ کہ ظہر میں بھی، عصر اور عصر تا مغرب جو ہے وہ ملاقات ہوتی تھی، بعد مغرب جو ہے وہ وہیں جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ بعض اوقات وہیں ہوتا، اور اکثر جو وہ گھر ہی پہ ہوتا تھا دیگر مہمانوں کے ساتھ چھت پر۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ فیضان مدینہ جاتے۔ تو اس دن بہرحال یہی ہوا تھا کہ جب ایئرپورٹ پہنچے، اور جب آپ کے 12 ماہ کا سفر مکمل ہوا دسمبر کے اندر، تو وہ آخری رات تھی جب آپ گھر سے ایئرپورٹ جانے کے لیے سفر کی قصد کر چکے تھے، اور اسلامی بھائی موجود تھے۔ اس رات آپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، خوش قسمتی سے آپ اس گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ اس گاڑی میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغ، جی ہاں 5 مسجدوں کے نگران، جسے اس وقت زیلیل کا کہا جاتا تھا، آج دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اسے حلقہ کہتے ہیں، 5 مسجدوں کے نگران محمد سجاد عطاری اور الحاج محمد احد رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے اس گاڑی میں۔ دونوں کی شہادت ہوئی، اور دونوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان کی قبرستان میانی صاحب میں تدفین ہوئی۔ حضرت وہ ہمارے ایک دوست کو آپ کے وہ حارث نے باہر روک لیا ہے۔ اصل وہ ساتھ لے آتے نا، اس کی اصل آپ کو پہلے ترکیب بنانے میں سہولت رہتی ہے، حالات آپ کے سامنے، مجبوریاں ہیں۔ اب بھائی آپ ذرا دیکھ لیجیے کیا نام وغیرہ، چلیے آپ پہچان کر اپنے بیاب پر لے آئیے ان کو، آپ پہچان کر ذرا ان کو لے آئیے۔ یہ کیوں اتنے مطلب آپ نے باہر یہ پولیس والے بھی کھڑے ہیں، خادم بھی کھڑے ہیں، تو آخر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آئیے یہاں تشریف رکھیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، ہمارے دوست ہیں حضور۔ ماشاء اللہ۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو حارث نے روک لیا، آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی، معاف کر دیجیے گا مہربانی کر کے۔ کوئی بات نہیں۔ تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سلجھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں کے حالات ہیں، اور دعوت اسلامی میں ظاہر ہے کہ میں ایک نمایاں خادم ہوں، تو میری جان لینے کی پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور میں 25 رجب المرجب
1418 सिने हिजरी, मरकजुल औलिया लाहौर। अच्छा, लाहौर। उन दिनों मैंने 12 माह वहाँ सुन्नतों की खिदमत के लिए दिए हुए थे। तो इस दौरान बाबुल मदीना भी हाजिरी होती थी मेरी महीने में एक आध बार। बाकी वहाँ रहता था और वहाँ मुख्तलिफ शहरों में दौरे करता, खुद मरकजुल औलिया में मुख्तलिफ मकामात पर जाकर बयानात की सआदत पाता, और कई जगह रोज़ाना नेकी की दावत के सिलसिले हो गए और एक मतलब हलचल मची हुई थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये धमकियां मिली कि ये फला जगह बयान करने आ रहा है, हम इसको उड़ा देंगे। खैर बयान करके मैं खैरियत से आ भी गया, मेरे पास कोई भी गार्ड नहीं था उन दिनों। तो आखिरकार ऐसा हुआ कि मेरे तकरीबन 12 महीने पूरे होने को आ गए थे। मेरी बस वो रुखसत थी जिस दिन, उस दिन हवाई जहाज फ्लाइट के वक्त से पहले, कुछ वक्त पहले मैंने अपना सामान वो बोर्डिंग कार्ड बनवाने के लिए बाद इस्लामी भाइयों को तरकीब बनी कि आप बोर्डिंग कार्ड बनवा लो, मैं पीछे दूसरी गाड़ी से आ जाता हूं। तो वो पहली गाड़ी से निकले, दुश्मन समझा कि इसमें ये मौजूद है, तो मेरा हुलिया तो आप देख रहे हैं कि हम एक ही तरह के लगते हैं, तो फर्क तो इतना है नहीं, दूर से समझ नहीं आई उनको। तो खैर वो दुश्मन इसमें भूल खा गया। तो जैसे ही गाड़ी हमारी उस इमारत के कंपाउंड से निकली, तो वो मैं तो घर पर था, तड़ातड़ी की आवाज से फजा गूंज उठी। मैं घबरा कर एकदम सीढ़ी से उतरा नीचे और बाहर आ गया। तो वो 2-3 इस्लामी भाइयों थे, वो भी खौफ व हिरास था और घबराए हुए कि यार अपनी गाड़ी पर फायरिंग हो गई है। और इतने में हाजी ओहद रजा जो इनमें एक थे और एक थे सज्जाद भाई, हाजी ओहद रजा मेरे पास कराहते हुए और अपने वजूद को जिस तरह भी बन पड़ा संभालते हुए घिसटते हुए आ गए और मेरे पास गिर गए। और वो मुझसे कहने लगे कि आप मेरे जामीन हो जाइए, आप मेरे ईमान के जामीन हो जाइए, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश कर दीजिए, शफात कर दीजिए। अब मुझे हालात का इतना अभी कि इसको कोई खतरनाक मतलब यानी कि फायर हुआ थी, उसके चेहरे पर कर्बो इस्तराब था। तो मैंने उसको कहा कि भाई इसको जरा साइड पे करो और बेटा आप दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। तो उसने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना शुरू किया। फिर इस्लामी भाई इसको उठाकर ले गए, उसको गुर्दे में गोली लगी थी। फिर बेचारा वो शहीद हो गया ओहद रजा, जो मेरे पास आया था। आखिर में बहरहाल दुरूद सलाम पढ़ रहा था। फिर उसका इमरजेंसी ऑपरेशन भी हुआ लेकिन वो बच नहीं सका। मेरी सीट, मैं ड्राइवर के बराबर, ये ड्राइव कर रहे थे कार, मगर मुबल्लिग थे हमारे, जिम्मेदार थे दावत इस्लामी के, झेली हल्के के एक झेली निगरान थे। ये बराबर में मेरी सीट होती थी, वहां सज्जाद भाई बैठे हुए थे। तो दुश्मन समझा कि यही, कोई मॉनिटरिंग तो थी ना कि कहां बैठता है, इस तरकीब होती इनकी। तो वो उस पर बैठे थे, वो भी उनकी बॉडी भी अच्छी थी और चादर डालकर, और दाढ़ी भी थी, मुबल्लिग थे, वो भी अपने जिम्मेदार थे। तो वो समझे कि लिहाज कादरी ये, तो ये इन लोगों ने पूरा बस्ट उस पर मार दिया, उसी सीट पर। उसको मेरा ख्याल है 16 गोलियां लगी। उसने तो आह की और बेचारे ने दम तोड़ दिया। लेकिन वो जो बराबर में था ड्राइवर, उसको वो इस तरह गोलियां मारना उसको मकसूद तो था नहीं, बेचारे उसको गुर्दे में लग गई। ड्राइवर वो भी नहीं था, वो भी इस्लामी भाई था अपना, और गाड़ी जो थी वो सज्जाद भाई के वालिद साहब की थी। तो इस तरह ये दोनों शहीद हो गए। बहरहाल जो इस्लामी भाई थे उनको जो वो शायद आपने बता दिया था कि कोई इस तरह की इमरजेंसी हो गई और दूसरी फ्लाइट में आ रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक ये था कि वहाँ जो पुलिस की मोबाइल भी मौजूद थी, तो यूं ही परेशानी थी कि कभी इस तरह हुआ नहीं है कि इनको लेने के लिए पुलिस की मोबाइल भी आई हो वालिद साहब को, वरना हम आते तो नॉर्मल गाड़ी में निकल जाते थे। बिल्कुल सो थी भी शायद हाई रूफ टाइप की जी, जिसके पीछे लिखा होता चल मदीना जी। वहाँ जो एक साहब आ गए, वालिद साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आप जो है वो हमारे घर चलें। पर वो कुछ चले गए, पर उनके घर जाना पड़ा, घर चले गए। अब उनके साथ मसला ये हुआ था कि उनके कोई बेटे थे, उनके साथ कुछ मसाइल थे। तो उनको ख्वाब में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से बिशारत हुई थी कि इलियास को बोलो कि इन पर दम कर दें।
اب اس خواب کے بنا وہ وہاں گئے تھے اور پھر بار ان کو دم کیا. اب دم کرنے کے بعد جب غوث پاک کا حکم جب پورا ہو گیا تو پھر والد صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت ہے، ہم نکلیں گے. اور چونکہ کچھ معاملہ ایسے میں اس وقت مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے. پھر والد صاحب نے بتایا کہ وہاں جو وہ حملہ ہوا ہے اور یہ جو ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسنائپر بھائی ان کو بھی جو ہے نا گولی لگی ہے. پھر ان کا کندھا دکھا ہے، بولے دیکھو یہاں سے گولی گزری ہے. پھر وہ صاحب خانہ نے اجازت دی اور پھر ہم گھر کی طرف گئے. بہرحال وہ پریشان. پھر بہرحال وہ فجر، ظہر اور مغرب و عشاء وغیرہ جو ہے وہ نماز بھی وہی مسجد میں ادا کی. فیضان مدینہ میں سزائے مدینہ لگاتے آج کئی واقعات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں. آج اس واقعے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس وقت متعلقہ جتنے افسران تھے پولیس کے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت پر جو حملہ ہوا اس وقت جو ایس ایس پی تھے مرکز الاولیاء لاہور شہر میں، ان کو اطلاع کیسے ملی اور ان کے تاثرات کیا ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں. 17 دسمبر 1995 کو جب یہ واقعہ ہوا میں لاہور کا ایس ایس پی تھا اور لاہور میں قیام امن جو تھا وہ میری ذمہ داری تھا. بڑی اچھی ٹیم تھی میرے پاس افسران کی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب پر یہ حملہ ہوا ہے. تو بڑی تکلیف دہ اور بڑا ہی اندوناک یہ واقعہ تھا جس میں 2 ہمارے اسلامی بھائی شہید بھی ہوئے. لیکن واقع ہوتے ہیں اور اس پر ریٹیلیشن بھی آتا ہے، ری ایکشن بھی آتا ہے. لیکن اتنا سنسنی خیز واقعہ، لیکن اس پر جو وہ بھی امیر اہل سنت جو ایک تحریک کے بانی تھے، ایک تنظیم کے بانی تھے، اور وہ تحریک جو بڑی ایک عالمگیر تحریک تھی اور جس کا کام کوئی فساد پھیلانا نہیں تھا، کوئی تخریب کاری نہیں تھا. اس کا کام صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حیا کیا جائے، مسلمانوں میں وہ جذبہ بیدار کیا جائے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے، جو جذبہ سو گیا ہوا ہے، جو ہمارے اسلاف کا جذبہ تھا، ہمارے بزرگوں کا جذبہ تھا، صحابہ کرام کا جذبہ تھا. تو میں اس وجہ سے اس تنظیم کی ہمیشہ سے بڑی قدر و منزلت سے اس تنظیم کو دیکھتا تھا اور اس کے تنظیم کے سربراہ کو بھی بڑی قدر و منزلت سے دیکھتا تھا. اور میں سمجھتا تھا یہ پورے ملت اسلامیہ کے محسن ہے، کیونکہ مسلمانوں میں وہ اگر جذبہ بیدار ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہے تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور آج تک جو پست گہرائیوں میں مسلمان ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جذبہ بھولا ہوا ہے. یہ خبر میں ذکر کر رہا تھا، یہ بڑی تکلیف دہ خبر تھی، بڑی اندوناک خبر تھی جس پر میرے سٹاف نے میں نے فوراً ایکشن لیا اور اپنے سٹاف کو حرکت میں لایا. تو انہوں نے جو زخمی تھے ان کو ہاسپٹل میں پہنچایا، الیاس قادری صاحب کی سیکورٹی کا بندوبست کیا گیا. لیکن یہ اس کے بعد جو واقعات ہوئے، خاص طور پر اس کا جو ری ایکشن تھا وہ میں خاص طور پر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ الیاس قادری صاحب نے اس پر انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، انتہائی استقامت کا مظاہرہ کیا. اس پر کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیے، کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، کوئی پرووکیشن نہیں ہوئی. اور آپ نے پورا تنظیم تھی ایک درس دیا کہ اس آلام اور مصائب پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے تمام تنظیم کے ممبران کو صبر کی تلقین کی. یہ بڑی قابل قدر ایک مثال تھی. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی پرچہ درج نہ کیا جائے، اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے، اور یہ کہ اگر میں بھی مجھے بھی کوشش کی جائے اس طرح اسیسینیٹ کرنے کی تو اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے. اور میں پہلے ہی اپنے قاتلوں کو اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہو تو میں پہلے ہی معاف کرتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ اسلام میں بڑی ایک انمول سی مثال ہے اور یہ ایک ایسی مثال ہے جس کو تاریخ کے اسلام میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور پھر یہ تنظیم جس طریقے سے اس کے بعد بڑھی ہے، اس تنظیم نے جس طرح سے تنظیم پھیلی ہے، جس طرح سے تنظیم میں وسعت آئی ہے، جس طرح سے اس تنظیم نے اپنے پر پھیلائے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جس طرح یہ تنظیم پھیلی ہے، میرا خیال ہے اس میں اس واقعے کا بھی بڑا اہم رول ہے. آپ نے فرمایا نا کہ امیر اہل سنت جو وہ فرمایا کہ میں نے معاف کیا، تو اس معافی کے دوران ایک یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ چونکہ قتل کے 3 حقوق ہیں. ایک تو یہ کہ حق اللہ، کہ کسی کو مارنا بلا وجہ شرعی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائے، تو یہ حق اللہ. دوسرا حق جو ہے وہ حق مقتول، یعنی جو قتل ہوا اس کا بھی ایک حق ہے. اور حق ورثہ یہ ہے کہ ورثہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے کہ وہ قصاص لے یا معاف کرے. اس میں جو ہے وہ ان سے بھی حاجی یافر رضا سے بھی یا ان کے شاید والد سے بھی یا انہی کو وکیل بنایا تھا. اور دوسرا یہ کہ احد رضا بھائی تھے جو شہید ہوئے تھے، ان کے بھی والد صاحب سے بھی
امیر سنت نے یہی فرمایا تھا کہ میری عرض ہے کہ آپ جو ہے وہ قاتلوں کو معاف کر دیں، کہ معاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے. وہ ہے نا طائف میں واقعہ کہ پتھر کھانا تو سنت ہے، مگر کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ وہی پتھر اٹھا کے مارنا بھی سنت ہو. پھر بہرحال وہ ان کے والد صاحب نے بھی، حاجی احد رضا کے والد صاحب نے بھی معاف کیا تھا. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت صاحب وہاں بیان تھا سوٹی بال میں تشریف لائے تھے دوبارہ، تو وہاں انہوں نے معاف کیا قاتلوں کو، ان کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے. تو میں ورثہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی ان کو معاف کر دیں. تو ہم نے حضرت صاحب کے حکم پہ لبیک کہا اور میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا. مسجد میں بیٹھے ہوئی میں نے گھر والوں کو آ کے بھی کہا کہ حضرت صاحب کا حکم ہے کہ آپ سب قاتلوں کو معاف کر دیں. تو الحمدللہ گھر میں تمام افراد نے بھی ان کو معاف کر دیا. ملک صاحب آپ اس وقت ڈی ایس پی تھے، اور جب یہ واقعہ ہوا اس وقت وقوع والی جگہ جو پنچ روڈ پہ تھی اس کے آپ ڈی ایس پی اچرا تھے، اس وقت آپ تشریف لائے. جب یہ وقوع ہوا تو جناب ایس ایس پی صاحب حاجی بیور رحمان صاحب جو موجودہ آئی جی صاحب ہمارے تھے، ریٹائر تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ فوری موقع پہ پہنچے. تو میں فوری طور پہ وہاں موقع پہ گیا، تو جو مضروب تھے جو ان کو ہاسپٹل بھجوایا، اور فوری طور پہ میں نے، حاجی صاحب کا آرڈر تھا کہ یہ مولانا الیاس قادری صدر صاحب کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی ان کا جان کی حفاظت 100/100 کرنی ہے، اور ان کو ہر قیمت پہ سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ہوائی اڈے پر بھیجنا ہے. آپ ان کا خود خیال کریں، یہ کسی قسم کی غفلت نہ ہو. اور میں نے خود گاڑی کی ڈرائیونگ کی، ساتھ والی سیٹ پہ تشریف فرما تھے قادری صاحب، پیچھے ان کے ساتھ دوسرے صاحبان بھی تھے. اور آپ یقین جائیں کہ جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے جا رہے تھے تو پورے راستے میں درود پڑھتے گئے اور پاکستان کے لیے دعا کرتے گئے اور امن اور سکون کے لیے دعا کرتے گئے، اور یہ دعا کرتے گئے کہ یا اللہ سب کو امن میں رکھے. مختار ٹکا صاحب، آپ ایس پی ماڈل ٹاؤن تھے اس وقت، اور ملک حبیب خان صاحب آپ کے ماتحت تھے. آپ کا فون تشریف لایا تھا اور آپ نے کہا تھا جی میں ایس پی بول رہا ہوں مختار ٹکا، مجھے حاجی صاحب نے کہا ہے. آپ نے مجھے فون کیا تھا اور فون پر آپ نے پھر ان کو بھیجا. آپ بھی تشریف لائے بعد میں. آپ نے اس وقت گھر کے اندر آئے تھے، جذبات کیا تھے، آپ نے کیا دیکھا، کیا معاملات تھے؟ میری جناب الیاس قادری صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات الحاج حاجی بیور رحمان صاحب کی دعوت پہ وہ تشریف لائے. تو وہاں اور بھی بہت لوگ تھے، تو وہاں ان کے ساتھ یہ ملاقات کا شرف ہمیں ملا. تو وہاں اس محفل میں انہوں نے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ تقریر بھی فرمائی. جب میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا 17 دسمبر کو، جی، جب 2 بچے وہاں ان کی شہادت ہوئی، سجاد قادری اور احد رضا کی. تو جب میں موقع پہ پہنچا، آئی جی صاحب کے حکم پہ ایس ایس پی تھے جناب اس وقت، تو وہاں میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ جناب آپ چلیں تشریف لے جائیں یہاں سے. تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ بات یہ ہے کہ نہ تو ہم یہ پرچہ کروانا چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی لڑائی کی خواہش ہے، نہ ہماری، آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ہم کو یہاں میرے یہ اسلامی بھائی کو توڑ پھوڑ کریں گے. آپ اسی وجہ سے تو نہیں اتنی نفری اکٹھی کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں بتا دیا ہے ہمارے ایس ایس پی صاحب نے کہ آپ وہاں جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے لیے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، نہ ہم پرچہ کروانا چاہتے ہیں. اگر آپ پرچہ دینا چاہتے ہیں تو پولیس اپنی طرف سے دے دے، ہماری طرف سے وہ ملزم پکڑے جائیں، ہم نے معاف کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اور میری طرف سے یہ بات حاجی صاحب کو بھی بتا دیں کہ میں معاف کرتا ہوں. اس کے بعد پھر دوسری ملاقات ان کے ساتھ میری اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جب واپس تشریف لائے تو سیکنڈ ملاقات پھر حاجی صاحب کے گھر ہوتی. اس میں بہت زیادہ لوگ تھے، تو میں نے ان کا بازو پکڑ کے حاجی صاحب کے، جب ہم کھانا کھانے لگے تو میں نے کہا جی کہ آپ نے اس کا دوبارہ پتہ نہیں کیا.
اس نے کہا اپنے ایس ایس پی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، میں نے سے بھی کبھی نہیں پوچھا، تو آپ سے میں کیا پوچھتا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ان کو میں نے دیکھا ہوا بہت قریب. کس کس عہدے پہ رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں. ایس پی مال ٹاؤن تھے 95 میں، اور ریٹائر تو ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں. میں پھر اس کے بعد چلا گیا تھا ایس پی بھاول نگر چلا گیا. ایس پی بھاول نگر ہے، پھر میں ایس پی کرائم برانچ آ گیا. ایس پی کرائم برانچ رہے. پھر میں پنجاب کنسٹیبل میں رہا ہوں. پھر پنجاب کنسٹیبل میں آ گئے. پھر میں ڈی پی او بہاڑی رہا ہوں. ڈی پی او بہاڑی. پھر ایس ایس پی میں رہا ہوں وی وی آئی پی سیکورٹی. ایس ایس پی وی وی آئی پی سیکورٹی. ہاں وہ رہا ہوں 1.5 سال. اس کے بعد پھر میں اسپیشل برانچ میں رہا ہوں. اسپیشل برانچ میں ایس ایس پی رہا. ہاں جی. اس کے بعد پھر میں اوسٹی رہا ہوں. اس کے بعد میں کوٹے چلا گیا تھا جی. میں اے آئی جی رہا ہوں کوئٹہ میں بھی. اے آئی جی رہے. اے آئی جی وجیلنس رہا. اچھا ماشاء اللہ، بہت زیادہ عہدوں پہ رہے، بہت زیادہ شہروں میں رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، ہمارے پاس اس وقت جو ایس پی صدر تھے اور اب ایڈیشنل آئی جی ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے، ملک احمد رضا طاہر صاحب، یہ بھی یہاں موجود ہیں. آئیے انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کیسے کی، آئیے ان سے بھی رائے لیتے ہیں. وہ جب واقعہ اب ہوا، پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک سازش ہوئی، تو چونکہ میرا تو ڈائریکٹ وہ تعلق نہیں تھا، میرا علاقہ دوسرا تھا، لیکن ہمیں ایس ایس پی صاحب کی طرف سے ہدایات تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا، گڑبڑ ہو سکتی ہے. اتنے اسٹیچر کے ایک لیڈر ہیں، تو پیروکار جو ہیں وہ تھوڑا سا انریسٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے طور پر تیاری کی تھی. تو میں یہاں بات نظم و ضبط کی کروں گا کہ اگلے دن اتنا بڑا اجتماع تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے لاہور میں. اور وہاں میں نے وہ تنظیم دیکھی آپ کی کہ ایک پتہ بھی نہیں ہلا، ایک شیشہ بھی نہیں توڑا گیا. اس کو کہتے ہیں نظم و ضبط. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا ملتان میں 3.5 سال خدمت کرنے کے بطور ایس ایس پی گوندل صاحب سے پہلے. اور یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہے کہ 3 آپ کے اجتماع میں نے ادھر کروائے. اس کے بعد مدینہ دلولیہ ملتان میں بھی 3 بین الاقوامی اجتماع آپ نے 3 کروائے. اور وہ بھی میں نے دیکھا کہ چھتوں پہ چڑھ کے آ رہی ہیں بچے، اسپیشل آپ کی ٹرینیں بھی چلتی ہوتی تھیں. اور میرے ایس پی صاحبان بڑے فکر مند ہوتے تھے، لیکن میں ان کو کہتا تھا ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ادھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. تو وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو حالات ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کو کوئی ادائیں پسند آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پر امید ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی روشنی نظر آئے گی. تو یہی ہماری بھی دعا ہے، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارا مستقبل، ہمارے آئندہ آنے والی بچوں کے مستقبل سنور جائے. آئیے اس وقت جو اس وقت پولیس کے سربراہ جو تھے شہر کے ایس ایس پی صاحب حاجی حبیب الرحمان صاحب، ان کی طرف سے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی. اس کے سربراہ حامد مختار گوندل تھے جو ایس پی ہیڈ کوارٹر تھے. یہ تشریف لائے تھے بعد میں انویسٹیگیشن کے لیے، اور مجھ سے بھی ملاقات ہوئی اور بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی. انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے. آئیے اس انویسٹیگیشن کے دوران کیا انویسٹیگیٹ کیا، دعوت اسلامی والوں کو کیسا پایا، اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو کیسا پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 17 دسمبر 1995 میں انسیڈنٹ ہوا تھا. عطا صاحب کے ساتھی 2 شہید ہوئے، اور اس سلسلے میں حاجی حبیب الرحمان صاحب جو اس وقت ہمارے ایس ایس پی تھے اور آئی جی اب ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ٹیم بنائی. یہ کہا کہ دوسری پولیس، لوکل پولیس جو ہے وہ اور مسئلوں میں مصروف ہے، پروٹیکشن میں اور لا اینڈ آرڈر وغیرہ میں، تو آپ جو ہے تفتیش کی نگرانی کریں، اسپیشل ٹیم لے لیں. جو جتنے بھی بندے ہیں اچھے افسران کو ہم نے لیا، اور موقع پہ بھی گئے، سارا حالات دیکھے. عطا صاحب بزرگوں کو بھی ملے، تو ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا گوندل صاحب یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ وہ ہو گیا. بہرحال کسی جگہ پہ بھی کوئی ہماری تنظیم کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اور آپ یقین کریں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس پہ انہوں نے پورا 100% اس پہ عمل ہوا. ایک تو پولیس آفیسرز بیٹھے ہیں، اور دوسرے جو گوندل صاحب بتا رہے ہیں کہ آرمی کے کور کمانڈرز اور آرمی کے جنرلز وغیرہ اور ایجنسیز وغیرہ، وہ بھی دعوت اسلامی والوں کے نظم و ضبط، ان کے صبر، ان کے ٹالرنس اور ان کے پورا من ہونے سے وہ بھی مطمئن ہیں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کہ صرف ایک محکمہ نہیں ہے، ماشاءاللہ کہ مختلف ادارے
مختلف ایجنسیز اور مختلف طریقے سے بالکل ٹھیک دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہاں، ماشاء کہ اللہ۔ جناب یہ لوگ پرامن ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں. کہ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے اور کہ یہ میرے سارے افسران جو تھے وہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے تھے، کیونکہ دعوت اسلامی تنظیم ہی ایسی ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اور میں کہتا ہوں کہ ایمان کی نشانی ہے کہ دعوت اسلامی سے محبت کی جائے، کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا انداز، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تربیت کا انداز، اور اس انداز سے دعوت اسلامی والوں کی جو تربیت کی گئی، اور کسی موقع پر اس انداز سے کہیں بھی مشتعل ہونے کی تربیت ہمیں نہیں کی گئی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایسے موقع پر بھی جو کردار تھا وہ آپ نے خود انتظامیہ کی زبانی سنا. اب اس کے نتیجے میں 2 شہادتیں سامنے آئیں، اور یہ جو ہمارے 2 اسلامی بھائی تھے، احد رضا اتاری اور سجاد بھائی، ان کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. ان کے جو انتقال سے مطلب لازمی بات ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے مداری ماحول میں آئے. ان کے ماضی یعنی ان کی حیات کے اندر ان کا اپنے معاملات کیا ہوا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی صورت میں، اور پھر ان کے جو انتقال کے معاملات ہوئے، ان کے گھر والے بھی اس میں، دونوں کے بالخصوص والد حضرات کے تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ پہلے اس انداز سے ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، اور اس موقع پر یہ یوں مطلب ان کا جانا ہوا، اور پھر لازمی بات ہے ان کا واپس آنا نہ ہو سکا. تو وہ دونوں شہید حضرات، ان کے والدین سے، ان کے دونوں کے والد صاحبان سے آئیے ہم ان کے تاثرات سنتے، اور مزید بھی چند عاشقان رسول ہمیں تاثرات دے رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسین طاری ہے اور میں احد بھائی کا والد. یہ 1995 کا واقعہ ہے کہ احد حضرت صاحب کو ملنے کے لیے پونچھ روڈ پہ گیا جہاں حضرت صاحب کا قیام تھا. تو وہاں سے اس نے واپس آنا تھا، موٹر سائیکل پہ گیا، پھر واپس آنا تھا میری گاڑی لے کے. پھر حضرت صاحب کو اس نے جانا تھا ایئرپورٹ ڈراپ کرنے، جو مجھے یہ پروگرام دے کے گیا تھا. میں بھی اس وقت کلین شیو ہوتا تھا، ماحول کو پسند کرتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ گیا ہے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد مجھے یفور بھائی کا فون آتا ہے کہ انکل حادثہ ہو گیا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچ جائیں سروسز ہاسپٹل. میں پھر کوئی 10-15 منٹ کے اندر اندر ہاسپٹل پہنچ گیا. وہاں جا کے میں نے دیکھا ایمرجنسی میں کہ احد بڑا حشاش بشاش چہرہ تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی. کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنی طرح مخاطب کرنے کے لیے آواز دی کہ بیٹا درود پاک پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھو. تو اس نے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لیا، لیکن وہ میری طرح مخاطب نہیں ہوا. اس کے بعد اس بچے احد کو شفٹ کر دیا گیا آپریشن تھیٹر میں. حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا تہجد سے کچھ دیر پہلے کہ ڈاکٹر نے، ایک وہ ڈاکٹر تھا، وہ کہنے لگا جی میری ڈیوٹی 12 بجے کی رات کی ختم ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں اس بچے کے ساتھ اتنی محبت آ رہی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے جاؤں. میں ابھی آپ کی طرح اس کی خدمت کر رہا ہوں. حتیٰ کہ رزلٹ کیا نکلا کہ جس وقت تہجد کا ٹائم ہے تو مجھے ایک اسلامی بھائی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر تھا، وہ بھی اندر کبھی کبھی چلا جاتا تھا. تو وہ جب اندر گیا ہے تو اس نے آ کے کہا ہے مجھے کہ انکل آپ کو اندر ڈاکٹر صاحبان بلا رہے ہیں. میں اندر گیا تو وہ سارے ساتوں کے ساتوں ڈاکٹر جو تھے وہ ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہیں اور مجھے تمہید باندھنے لگے. تو میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب تمہید نہ آپ باندھیے، جو آپ نے آخر پہ کہنا ہے وہ ابھی کہہ دیجئے. الحمدللہ میں سننے کی طاقت رکھتا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے تمیز شروع کی. میں نے کہا نہیں، میں نہیں آپ سے بات یہ سننا چاہتا، میں آخری بات جو ہے وہ آپ پہلے بتا دیں.
उन्होंने कहा जी कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं कहा अच्छा फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, मैं आपकी बात का जवाब फिर दूंगा। कहने लगे बताएं। मैंने कहा ये बताएं कि मेरा बेटा इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। कहने लगे कि मौजूद है। तो मैंने कहा फिर अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना। कहने लगा जी फिर आप सुन लें कि हमारी तबई नुक्ता निगाह से इसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट और है। बहरहाल फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनके हमने गुर्दे बचाने, एक गुर्दा बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके गुर्दों में, दोनों गुर्दों में गोलियां आर पार होने की वजह से वो हम गुर्दा रिपेयर कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर इंसान के जिस्म में एक बारीक आंत होती है, वो बारीक आंत भी फट चुकी हुई थी, वो ना रिप्लेसेबल है और ना रिपेयरेबल है। तो हमने उसको रिपेयर करने की सारी रात कोशिश की है। फिर इंसान के जिस्म में लबलबा है जो इंसुलिन बनाता है, और वो लबलबा भी रिपेयरेबल भी नहीं है और रिप्लेसेबल भी नहीं है, तो हमने उसको भी रिपेयर सारी रात करने की कोशिश की है। बहरहाल उनका मुख्तसर ये बयान था कि हमने ये सारी कोशिशें कर ली हैं, अब हम अपनी नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं। बहरहाल मैं बाहर निकल आया उस डॉक्टरों के कमरे से। अभी मैं 2 मिनट हुए हैं कि मेरे मोबाइल पे, वो उस वक्त इस्लामी भाइयों के पास था, हजरत साहब का फ़ोन आ गया। हजरत साहब कराची पहुंच चुके थे उस वक्त। हजरत साहब ने मुझे अलैक्सलैक के बाद मुझे मुबारकबाद दी। कहने लगे कि जो ओहद भाई ज़िंदगी में चाहता था, उसको शहादत वो चाहता था, अल्लाह ताला ने उसको शहादत दे दी है। हजरत साहब ने मुझे काफ़ी नसीहतें फरमाई, ये उनकी करम नवाजी थी कि चिल्लाना नहीं, पीटना नहीं। उसके बाद हजरत साहब जो है वो ओहद की ज़िंदगी में एक बार तशरीफ़ लाए थे मेरे गरीब खाने पे, उस वक्त मैं माहौल में नहीं था, और एक दफ़ा उसकी शहादत के बाद तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त मैं माहौल में आ चुका हूँ। माहौल में आने से पहले मैं ओहद के बारे में पहले बता दूं कि ओहद भी एक कॉलेज का स्टूडेंट था। आई कॉम में मैंने इसको दाखिल करवाया, और मेरा नीयत ये थी कि इसको बी कॉम करा के कहीं मुलाजमत वगैरह करवा के, तो ये भी घर के कोई काम में हिस्सा बटाएगा। तो जिस वक्त ये कॉलेज में दाखिल हुआ है, उधर से वो हमारे सरदार भाई जो इस वो हल्के के ज़ैली निगरान थे, उन्होंने इस पे काफ़ी मेहनत करना शुरू कर दी। इसको माहौल में लाने के लिए इसकी आबियारी करते रहे, इज्तिमात में लेके जाते थे, जहाँ भी मतलब है कि रोड इज्तिमा होने या हफ्तावार इज्तिमा होने या नेकी की दावत देने, तो वो सरदार भाई इसको साथ साथ लेके चलते थे। फिर जिस वक्त ये माहौल के साथ वाबस्ता हो गया, तो ये सज्जाद भाई और ये दोनों इकट्ठे आपस में दोस्त बन गए। इस्लामी भाई तो थे ही, लेकिन दोस्त भी आपस में बन गए। ये फिर इकट्ठे दिन का काम करना शुरू कर दिया। सज्जाद भाई भी यहाँ आते रहे हैं इस गरीब खाने पे। मैं भी, मुझसे भी मोहब्बत वो भी करते थे। मैं नात बड़ी प्यार से वो पढ़ते थे, मैं उनसे नाते भी सुनता होता था सज्जाद भाई से। ये मिल के नेकी की दावत देने भी इकट्ठे फिर जाया करते थे। तो बहरहाल मैं इस माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमिन हो चुका था, चूँकि मैं भी और मेरे घर वाले भी दावत इस्लामी के माहौल में आ चुके हुए थे। ओहद के अम्मी ने भी यही कहा कि ये तो मेरा एक बेटा था, अगर मेरे 7 बेटे भी होते तो मैं उनको दावत इस्लामी के ही कामों में लगाती। तो बहरहाल चूँकि उसकी बहनें 6 बहनें हैं, वो भी इस माहौल में आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत से। फिर हमारे घर में इज्तिमा भी इस्लामी बहनों का भी शुरू हो गया, और इस तरह मतलब है कि जो कुछ हमसे कोई हो सका हम करते रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अवैस सत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ इलाका शहीदान दावत इस्लामी से हल्का बागुल बेगम से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओहद भाई के साथ ताल्लुक़ 93 से था। सबसे पहले उनको मैंने मदनी माहौल में उनको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस समय मैं माहौल में नहीं था, कॉलेज लाइफ गुजार रहा था। तो मैंने उनको देखा तो मैंने उनको कहा कि आप ये क्या हुलिया बना रखा है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ही इज्तिमा की दावत दी, और चूँकि रमज़ान शरीफ करीब था
اور اس سے پہلے ہم اعتکاف کر چکے تھے. الحمدللہ انہوں نے مجھے فوراً اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی، اور جب ہم نے ان کے کہنے پر سوڈیوال بھی جانا شروع ہوئے، الحمدللہ آہستہ آہستہ ماحول سے اٹیچ ہونا شروع ہوئے اور مجھ پر بھی ماحول کا اثر ہونا شروع ہوا. اس کے بعد فوراً انہوں نے جب ہمیں اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی، اجتماعی اعتکاف کیا الحمدللہ. اور پھر اجتماعی اعتکاف میں الحمدللہ جیسا کہ روحانی سرور ملتا ہے، ایک روحانی منظر ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کی ایسی برکت آئی کہ کچھ ہی دنوں میں اعتکاف کے فوراً بعد مدنی قافلوں کی ترکیب بنی. جب مدنی قافلوں پر جانا ہوا ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے خصوصی شفقت فرمانا شروع کی اور میں ماحول کے قریب آنا شروع ہو گیا. فوراً ہی میں نے بھی ان کے کہنے پر امامہ باندھ لیا. محمد الیاس قادری میرا نام ہے. محمد سجاد جو 95 میں حضرت صاحب پہ جو حملہ ہوا اس میں شہید ہوا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا. لاہور سے جانا تھا واپسی کراچی کے لیے. پہلے میرے یہ تینوں بیٹے اپنی اپنی موٹر سائیکل پہ گئے. اس کے بعد سجاد واپس آ گیا کہ سردی بہت ہے، ہوا ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، تو آپ اجازت دیں گاڑی میں لے جاتا ہوں. میں نے اجازت دے دی، وہ گاڑی میری لے گیا. وہ گاڑی کے لے گئے. اس کے بعد میں سو گیا. اس کے بعد مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ اس طرح حضرت صاحب پر حملہ ہوا ہے، اور وہ اس میں سجاد کو بھی کچھ ہوئی ہے اور عہد رضا اس کو بھی ہوئی ہے. تو پھر میں ہاسپٹل گیا. عہد بھائی تھے اس میں سروس ہاسپٹل میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی سجاد وہاں میو میں ہے. میں جب وہ میو پہنچا اور اس دفعہ اس کے حج کے پیسے بھی جمع کیے ہوئے تھے، چار مدینہ تھا حضرت صاحب کے ساتھ ہی. یہ تینوں بھائی، یہ دو تو پھر حج پہ چلے گئے، اس کے پیسے واپس لے لیے. پتہ چلا کہ وہ موقع پہ ہی شہید ہو گیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے شروع سے ہی وہ گھر میں جو کوئی ایسا ماحول تھا تو اس لیے وہ اس ماحول میں جب آیا تو اس میں اور حضرت صاحب کی کرم نوازی ہوئی، ان کی شفقتوں سے اور زیادہ آگے بڑھا. اور اس نے یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے وہ اس ماحول میں آیا تو نہ سونا نہ بیٹھنا نہ اٹھنا، یہ اس کا سب کبھی مس میں، کبھی کہیں، کبھی مس درد ہو رہا ہے، کبھی چوک درد ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ان دنوں میں میرا خیال ہے حضرت صاحب کے رسائل جو تھے وہ میرا خیال 3-4 روپے کے 2 روپے کے اتنے کے ملتے تھے. وہ مجھ سے پیسے لے جاتا تھا روز، کبھی 4 روپے، کبھی 6 روپے، وہ 2-3 جتنے سارے اس نے لینے، آگے اس نے وہ بانٹ دینے، تقسیم کر. میں ان کو پوچھتا بھائی کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا بس میں آپ کو پتا ہے بس یہ دیکھیں انشاءاللہ. اور پھر وہ یہ بار بار مجھے کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ گزر رہے ہوں گے نا کہیں سے تو لوگ یہ کہیں گے یہ سجاد کے والد جا رہے ہیں. یہ بات ان کی مجھے نہیں بولتی. وہ ہر دم جب بھی کوئی ہوتا نا، جب میں نے اس کو زیادہ کہنا یار سو جاؤ اب چھوڑو، اب اتنی دیر ہو گئی تو بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس نے نہیں دیکھنا کچھ. محفل ہے وہاں جانا ہے، اس نے اجتماع ہے وہاں جانا ہے، اس نے جمعرات کو اٹینڈ گاڑی اس نے یہاں سے کروانی اور ساروں محلے داروں بچوں کو سب کو اکٹھا کرنا، سب اجتماع میں چلے جانے. تو یہ سب حضرت صاحب کا فیضان ہے. اور یہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دعوت اسلامی اور آج کی دعوت اسلامی میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بد کی نظروں سے بچائے اور اسے اپنے حفظ و مان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. اور جو بھی اس مطلب میں نے دیکھے ہیں، ایک دن ایسے ہی ہوا، کبھی میں مکہ شریف میں تھا، وہاں ایک صاحب جا رہے تھے مامیان، میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کہاں سے؟ میں پاکستان سے. میں لاہور سے. ہاں جی ہاں لاہور سے ہیں. لاہور سے کہاں ہوتے ہیں؟ میں کہا جی مزانگ میں ہوتا ہوں. مزانگ میں تو جو ہمارے یافور بھائی ہیں، میں کہ ہاں وہ میرے قریب ہی رہتے ہیں. تو مسکرانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ میں کہ ہاں میں ساتھ رہتا ہوں. تو کہتے ہیں آپ ان کے والد تو نہیں سجاد کے؟ میں نے پھر مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ سجاد نے یہ کہا تھا کہ آپ جب بازار جائیں گے تو آپ کو لوگ کہیں گے یہ سجاد کے والد صاحب جا رہے ہیں.
محمد عمر اسحاق عطاری، سجاد بھائی کا بچپن کا دوست، اور جس فیملی سے یہ تعلق رکھتے تھے وہ گھرانہ، وہ ساری فیملی ویسے ہی 11ویں والے گھر کے نام سے مشہور تھے، اور اسی نیک نامی اور عزت کو لے کر چلتے ہوئے کبھی میں نے ایسی کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی جو عام اس عمر کے لڑکوں میں ہوتی ہے۔ میرا نام محمد مدنی عطاری ہے اور میں سجاد بھائی کا بھائی ہوں۔ سجاد بھائی اور احد بھائی یہ ہمارے علاقے کے دو اس وقت کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ذیلی نگران اسلامی بھائی تھے، اور دونوں کے پاس دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے 5 مسجدوں کی ذمہ داری تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دونوں اسلامی بھائی بہت محنت سے، بہت لگن سے اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے تھے اس علاقے میں، اور خصوصاً بالخصوص اس حوالے سے ان کی کوششیں جو ہیں وہ آج بھی ہمارے علاقے میں بے شمار اسلامی بھی ایسے ہیں کہ جو ان کی انفرادی کوشش کے ساتھ ماحول میں آئے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سجاد بھائی کے بھائی ہونے کے حوالے سے چند باتیں ہیں، ان کی میں بالخصوص قریب رہنے کی وجہ سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سجاد بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے شروع ہی سے بڑا خاموش، بہت زیادہ منکسر المزاج، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا اور سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والا پایا۔ جیسے ہی امیل سنت کی نظر عنایت ہوئی ہمارے مرکز الاولیاء میں مینار پاکستان 21، 22، 23 مارچ کو اجتماع ہوا تو ہمارے بھائی وہ ماحول میں آ گئے۔ اس کے بعد ایسا امیل سنت کا کرم ہوا کہ وہی اسلامی بھائی جو کل تک گانے سننے والے تھے، گانے گانے والے تھے، وہ نعتیں پڑھنے والے بن کے دعوت اسلامی کے بڑی رات کے اجتماعات میں منچ پر بھی وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے بھی دیکھیں صبر کی انتہا ہے، ان کے گھر میں اکیلا بیٹا تھا وہ، اللہ تعالیٰ کو فضل کرم سے ہر گھر میں بیٹا ان کے، وہ خاندان میں اکیلے تھے، اب ہر گھر میں ان کے ہمشیرہ کے ہاں، ان کے اوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں سب بیٹے پیدا ہوا۔ یہ صرف حضرت صاحب کا فیضان ہے۔ اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد امیل سنت ہم لوگوں کی دل جوئی کے لیے یہاں گھر پہ بھی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پیر و مرشد کی نگاہ عنایت سے حاجی احد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے امیل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل کی 94 میں، اور اگلے سال سجاد بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امیل سنت نے چل مدینہ فرمایا، لیکن وہ سفر کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ سعادتیں حاصل کر گئے جو جن کی ہر ایک دعوت اسلامی والا آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ خود سابقہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ جب امیر سنت پر حملہ ہوا تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کاش ان دونوں کی جگہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا موضوع بہت اچھا لگا، دعوت اسلامی کی مثبت پالیسی دیکھ کر محبت مزید بڑھی۔ یہ سلسلہ ہمارے گھر والے مل کر دیکھ رہے، اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول مرتے دم تک نہیں چھوڑوں، اور میں ہر روز 2 درس کی نیت کا SMS موصول ہوا UK سے، اور یہ 2 درس تحریک الحمدللہ عز و جل جاری، اور مدنی انقلاب سلسلے کے ذریعے دعوت اسلامی کہ ان کاموں کو جو پیش کیا جاتا ہے اس میں ایک یہ چیز بھی مقصود ہوتی ہے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر آئے، صرف دعوت اسلامی کے اس مدنی کاموں کے حوصلہ افزائی نہ کریں، یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ یقیناً کار ثواب ہے اور یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں کریں، عملی طور پر بھی آئیے، مدنی انعامات کے عامل بنیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، فرائض علوم حاصل کیجیے، مدنی مذاکروں کے عادی بن جائیے انشاءاللہ عز و جل بطفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔
ایک یہ بھی میسج ہے, بڑا پیارا میسج انہوں نے کیا بلال بھائی نے کولمبو سری لنکا سے, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے باپا جان کی حفاظت فرمائی. میں شکرانے میں روزانہ 1200 درود شریف پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. ماشاء اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا تو واسطہ سرکار کا یا رب, بنا دے با وفا تو واسطہ سرکار کا یا رب. تو بہرحال یہ آپ کے چند جذبات میں نے جو ایس ایم ایس کی صورت میں مجھ تک موصول ہوئے اس کو پڑھا, اور لازمی بات ہے کچھ ایس ایم ایس کانٹ چھانٹ بھی ہوتی ہے, ہر ایس ایم ایس پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا, اور آپ کے ایس ایم ایس ہم تک سارے پہنچے یہ ضروری نہیں, اور پہنچ اگر جائیں تب بھی سب پڑھے جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب یہ ہم چونکہ سلسلے کی طرف اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا, دعوت اسلامی والوں کا یہ کردار رہا. دعوت اسلامی والوں کو انتظامیہ کی نظر میں دیکھیے کہ دعوت اسلامی والوں نے ایسے موقع پر کیسا کیا. دعوت اسلامی کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں, اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے, اور اس انداز کی سوچ امیر اہل سنت نے عملی طور پر منتقل کی. یہ بہت پرانا واقعہ ضرور ہے, مگر یہ نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کوئی تنظیم تحریک نہیں تھی, اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگان کی تعداد کوئی 10 20 100 200 500 ہو, ہزارہ اسلامی بھائی عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ اس وقت بھی وابستہ تھے. امیر اہل سنت کے جس طرح خود 12 ماہ کا آپ نے سنا کہ 12 ماہ کا مدنی قافلے میں سفر بھی ہوا امیر اہل سنت کا, اس 12 ماہ کے اندر دیگر شہروں کے اندر بھی آپ کے جدول رہے, آپ نے سفر کیے, سنتوں بھرے بیانات فرمائیں, ملاقاتیں ہوئیں, اور عاشقان رسول کی تربیت کا سلسلہ جاری رہا. آپ کے سفر رہے پاکستان بھر کے اندر, دیگر ممالک میں بھی آپ کے بعض سفر ہوئے, یعنی کولمبو وغیرہ وہ آپ کا دعوت اسلامی سے پہلے ہوا, ابھی حالیہ آپ کا ساؤتھ افریقہ کا سفر بھی ہوا. تو اس انداز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو کام کیا, بہت سے علاقوں میں, باب المدینہ کراچی, اس میں بھی بہت ساری مسجدوں میں آپ کا جانا ہوا ہے. کئی مسجدوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے, میں صاحب بتاتے ہیں یہاں بھی امیر اہل سنت تشریف لائے تھے, یہاں بھی امیر اہل سنت تشریف لائے تھے, یہاں امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا, یہاں امیر اہل سنت نے اس طرح ترکیب فرمائی تھی, یہاں امیر اہل سنت ہوا کرتے تھے, اس طرح تحریری کام ہوا کرتا تھا. اس طرح کی باتیں بہت ساری اس طرح کی بہت ساری باتیں میں سننے کو ملتی رہتی ہیں, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اس طرز عمل سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ کس انداز سے اپنے کوششیں کی. اب اس کوششوں کے بیچ میں غلط فہمی کا شکار افراد نے جو نہ کرنے کا کام تھا وہ کیا. اس پر امیر اہل سنت کا طرز عمل, دعوت اسلامی کا طرز عمل, دعوت اسلامی کے مبلغین کا طرز عمل, امیر اہل سنت کی ان کی تربیت کرنا اور اس کے نتائج کس طرح کے مرتب ہونا, یہ آپ نے انتظامیہ سے سنے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو انتقال ہوا, انتقال ہونے والے وہ افراد پہلے لازمی بات ہے ہر کوئی مطلب یہ سمجھے کہ امیر اہل سنت نے مبلغین بنائے ہیں, کوئی معاشرے کا کیسا فرد ہے, مینار پاکستان کے اندر اجتماع میں آئے, دعوت اسلامی کے اجتماعات کیسے ہوتے ہیں, کیسے مدنی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں, کہ وہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے دور ہوتے ہیں وہ مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں, اور مدنی ماحول میں آنے کے بعد بہت ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور اس انداز کی کوشش کرتے رہے کہ سجاد بھائی تو یہ کہہ کر گئے والد صاحب کو کہ آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ سجاد کے والد ہیں, اور مکہ شریف میں آپ کے والد صاحب نے جملہ سن بھی لیا کہ وہ سجاد کے والد ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں شہیدوں پر, شہیدان دعوت اسلامی پر رحمتوں کا نزول ہو, اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد احد رضا بھائی جنہوں نے امیر اہل سنت کو ایمان کا ضامن بننے کی خواہش ظاہر کی, اور کلمہ شریف اور درود شریف کی امیر اہل سنت نے تلقین کی, کیونکہ یہ ہدف پر نہیں تھے, یہ اس جگہ پر نہیں تھے, یہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھے, ہدف کسی سامنے والوں کا کوئی اور سیٹ تھی, تو یہ ان کو بھی چند گولیاں لگ گئیں اور ان کی شہادت ہو گئی. اب ان کی چونکہ کچھ موقع ان کو ملا تھا, یعنی اس حادثے کے بعد یہ چند گھنٹے ایک آدھ دن ان کی حیات رہی, امیر سنت سے بھی ملاقات ہو گئی اس موقع پر, اور کلمہ شریف درود شریف پڑھنے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی.
اب ایسے موقع پر ان کا جو انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان بارشوں کی وجہ سے مرکز الاولیاء کے اس قبرستان میں قبریں بیٹھ گئی. اب کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس وقت ہم جنازہ لے کے اپنا جدھر گئے مطلب دفنانا تھا ادھر ہم لے کے جب آئے واپسی پہ تو میت کو جب دفنانے لگے ہیں قبر میں اتارنے لگے ہیں تو ایک بڑی پیاری سی ہلکی سی فوار ایسے آ رہی تھی جیسے آسمان سے سیدھی قبر میں اتر رہی ہو. ہلکی ہلکی فوار ظاہری طور پہ بارش لگ رہی تھی لیکن فوار تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. تو وہاں کھڑے ہو کے میں نے احد بھائی کو مخاطب کیا. میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے مجھے داڑھی رکھنے کا کہا تھا, حضرت صاحب کا پیغام ایک دیا تھا اور میں نے کوئی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی مناسب وقت پہ, کیونکہ وہ بھی تھوڑی چلتی بات میں کر دوں کہ وہ کس طرح تھا کہ میں نے ایک دن اس کو خود کو بازار یہ جانے لگا تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ جلدی اگر آنا ہو تو یہ میرے لیے تھوڑا سا فروٹ لے آنا, اور جلدی اگر آنا ہے. اس نے کہا جی میں کوئی گھنٹے تک آ جاؤں گا. وہ گیا تھا اپن نیکی کی دعوت دینے, تو واپسی پہ آیا تو 2 شاپر اس نے فروٹ کے پکڑے تھے, ایک کافی بھاری تھا اور ایک ہلکا تھا. میں نے کہا یار اتنے پیسوں کا اتنا فروٹ تو نہیں آ سکتا. کہنے لگے یہ جو چھوٹا شاپر ہے یہ آپ کے پیسوں کا ہے, یہ جو بڑا شاپر ہے یہ حضرت صاحب نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. اور اس کے ساتھ 12 مدنی پھولوں کا ایک خط بھیجا تھا حضرت صاحب نے مجھے. میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ رکھ دو. کہنے لگا اس کا جواب چاہیے. میں کہا کسی مناسب وقت پہ انشاءاللہ جواب دوں گا اس کا. اس میں 12 پھولوں میں سے یہ بھی ایک مدنی پھول تھا کہ داڑھی میں رکھ لوں. تو میں نے پھر احد کے مزار پہ کہا, کہ لو بیٹا آج میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا, آج کے بعد میں انشاءاللہ داڑھی کٹواؤں گا نہیں رکھوں گا. تو اس طرح میں بھی اس ماحول میں آیا اور الحمدللہ آج تک ماحول سے وابستہ ہوں. تقریباً 1 دن کم 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا تو لاہور میں بہت بارشیں ہوئی تھی. اتنی تیز بارشیں مسلسل ہوئیں کہ وہ قبرستان میانی صاحب میں قبریں جو تھی وہ آدھے سے زیادہ قبرستان بیٹھ گیا تھا, پانی قبروں میں بھر گیا ہوا تھا. تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے آ کے, جو اس کے دوست بھی تھے, انہوں نے آ کے مجھے آفس میں فون کیا کہ انکل ایسے ایسے قبرستان میں پانی بھر گیا ہے تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا بندوبست کروائیں کوئی قبر سے پانی نکلوانے کا. تو میں نے بہرحال مشورہ وغیرہ اپنے آفس والوں سے کیا تو کوشش کی کہ کارپوریشن کے دفتر سے کوئی وہ پمپ وغیرہ لا کے نکالیں. تو پتہ چلا کہ ان کے پمپ اتنے ہیوی ہیں کہ وہ تو سارا جسم کی ہڈیاں بھی باہر نکال دیں گے. تو پھر بہرحال رات کو میرے گھر میں اسلامی بھائی اور میرے محلے کے جو بچے تھے, جوان بچے جو اس کے احد بھائی کے ہم عمر تھے اور ان کے ساتھ منسلک تھے, وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کی قبر کو منتقل کر دیں کہیں. میں نے کہا یار مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے اس معاملے کا, کوئی فتویٰ لے لو کسی سے کہ ہم پتہ نہیں اب 7 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے, پتہ نہیں یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے قبر میں, پتہ نہیں کیا معاملات چل رہے ہیں اس وقت, تو میں اس کا رسک کیسے لے سکتا ہوں. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یا اللہ کیا مانگے. بس یہی کی بات زبان پہ چل پڑی کہ یا اللہ یہ تیرے اور تیرے بندے کے درمیان معاملہ ہے, ہماری سب کی عزتیں رکھ لینا. خیر صبح ہوئی, انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو میں دوپہر کو لنچ ٹائم میں اپنے آفس سے ویسے ہی آیا کہ گھر ذرا چکر لگاؤں. میں گھر آ کے میں بیٹھا ہوں تو ایک اسلامی بھائی جو میرے محلے دار بھی ہے, اس نے آ کے کہا کہ انکل آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہیں, ہم تو وہاں بڑے نظارے کر رہے ہیں. میں کہ کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں تو آیا ہوں کچھ شربت سکنجبی بنانی ہے تو بالٹی وغیرہ چینی وغیرہ لینے آیا ہوں, تو آپ آئیں نا, آپ کے دیکھیں آپ بھی نظارے کریں. میں کہ نہیں ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ آئیں وہاں پہلے. میں جس وقت گیا تو ابھی میں باہر نورانی مسجد کے تھوڑا سا آگے ہی ہوا تھا تو مجھے اسلامی بھائیوں نے وہیں سے اشارہ کر دیا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے. تو میں جس وقت وہیں پہ رک گیا, انہوں نے کہا جی آپ کا ہی فرمان تھا کہ جو صبح نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گا, تو لہٰذا
آپ یہاں ہو کے ہم سے پوچھ لیں, آپ اپنی آنکھوں سے دور سے نظارہ کر لیں کہ دیکھ لو. میں نے دیکھا کہ قبر کے چاروں طرف یہ بیٹھے مشروبات پی رہے ہیں, یہ اسلامی بھائی جو وہاں کام کر رہے تھے. گورکان بھی ساتھ تھا. پھر وہ مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جس وقت ہم نے کئی کا پہلا ٹپا مارا ہے کہ اس کو مٹی ہٹائیں تو پتہ چل خوشبو آئی ہے قبر کے اندر سے, اور وہ جس طرح ہم مٹی اٹھاتے گئے خوشبو بڑھتی گئی. جس وقت ہم نے پہلی سلیب اٹھائی تو ہم نے دیکھا کہ اندر کا ماحول تھا نور اللہ نور ہے, کفن اسی طرح سفید ہے, سوائے وہ بارش کے پانی کی چھینٹیں سبز امامہ اس کے سر پہ تھا. جس وقت ساری سلیبیں ہٹائی گئیں تو اس کے جسم کی جسامت بھی اسی طرح کی تھی ان اسلامی بھائیوں کے مطابق. اور میت کو جس وقت دفنا کے آتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ ہوتے ہیں, سیدھے جسم ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح باندھا ہوا تھے ہاتھ جیسے نماز کی حالت میں. تو میری زبان سے ان کو یہ نکلا, میں کہ نماز کی حالت میں کیا ہونے تھے, یہ ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے ہوں گے تو یہ ان کے ادب میں کھڑا ہوا ہوگا. تو بہرحال انہوں نے پھر بتایا کہ جی اسلامی بھائیوں نے کہ ہم نے قبر کو جب میت کو منتقل کرنے لگے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جسم کے حصوں پہ جہاں گولیاں لگی ہوئی تھیں وہاں خون اسی طرح رس رہا تھا جیسے دفناتے وقت. پانی کے قطرات اسی طرح اس کے جسم پہ تھے جیسے ابھی ابھی تازہ میت کو غسل دے کے ہم نے دفنایا ہے. تو یہ ماحول تھا. اور انہوں نے پھر اس وقت جس وقت میں ظہر کی نماز کے قریب گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم میت کو شفٹ کر رہے ہیں دوسری قبر میں تو اب آپ جا سکتے ہیں. تو پھر میں وہاں سے نکل آیا. تو بہرحال یہ 7 مہینے میں یہ واقعہ, اس کے بعد یہ پھر واقعہ پھر اس طرح چلا کہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا, بازار میں بھی دھوم مچ گئی. یہ اسلامی بھائیوں کو حضرت صاحب کے پاس, حضرت صاحب نے ان سے حلفی بیانات لیے اور بہرحال ان کی تصدیق ڈائریکٹ ان لوگوں سے کی گئی جو اس قبر پہ قبر کی منتقلی کے وقت وہاں موجود تھے. جی میرا نام حاجی مہر الدین ہے جی. میں ادھر فرنیچر کا وہاں ہمارا کام تھا. روزانہ صبح ادھر ہی باغ گل بیگم اور میانی صاحب کا قبرستان ہے, دعا فاتحہ کے تو پھر کام پہ جاتے تھے. ادھر عہد رضا بھائی وہ ہمارے محلے دار تھے. جب وہ شہید ہوئے تھے تو ادھر ان کا دفن کیا تھا. تو جب 1.5 سال کے بعد پھر وہ پانی آیا ہے, کوئی 42 گھنٹے کوئی بارشیں ہوئی ہے. تو پھر وہ بارش ختم ہوئی ہے. پھر میں نے آ کے دیکھا ہے کہ قبر ٹھیک ہے یا نہیں. آ کے دیکھا تو بہت پانی تھا. تو 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ پانی اترا ہے. پانی اتر کے بعد ہم نے وہ ڈبہ لیا ہے, ڈبے سے وہ پانی ان کی قبر سے اتارنا شروع کر دیا ہے. تو اتار رہے ہیں تو اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں پانی کے اندر. جب وہ دیکھا تو پانی اتر گیا کافی. تو میں نے وہ سل جو نہیں ہے اوپر والی وہ اٹھائی ہے تو نیچے سے وہ ان کا ماشاءاللہ امامہ شریف اور چہرہ میں نے دیکھا ہے. تو میں نے بھی کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر وہ سلیب پھر میں اسی طرح بند کر دی, بالکل صحیح سلامت تھے. تو پھر میں نے ان کے باپ کے گھر میں گیا ہوں, ان کو اطلاع دی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. پھر وہ انہوں نے وہی گورکان سے بلایا ہے, گورکان کو بلا کے پھر وہ قبر کو منتقل کیا ہے دوسری طرف. وہ بالکل صحیح سلامت تھا, چہرہ مبارک جسم ہر شے اسی طرح تھی. اور خوشبوئیں آ رہی تھی ایسے کو ہم نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی, سنگی تھی. میرا نام مانت ہے, میں میانی قبرستان میں گورکان ہوں. اور بھائی 1995 میں جب شہید ہوئے تھے اس ٹائم میں نے قبر کھودی تھی. 2 سال کے بعد بارش ہوئی جب قبر اس کی بیٹھ گئی بھائی کی. جب قبر کھودی ہے انہوں نے جسم بالکل ٹھیک تھی. پھر دوسری جگہ تو قبر تیار کی تھی انہوں نے ادھر شفٹ کیتا ہے, خوشبو آ رہی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس طرح جسم کا سلامت رہنا اور
صاحب دلال الخرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 77 سال کے بعد اپنا ان کا جسم جو ہے جسم مبارک بالکل تر و تازہ رہنا اور کسی وجہ سے ان کی قبر کے منتقلی کا ہونا اور اس طرح کے واقعات کا ہونا، یہ بہت سارے مدنی پھول ہمارے لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے توحید کا اقرار کرنے والے، رسالت پر یقین رکھنے والے، اولیاء کرام کی تعظیم کرنے والے، عاشقان رسول کی دنیا کے اندر جہاں پر دیگر عاشقان رسول میں بڑی عزت و منزلت ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے اس طرح کے انعامات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور ہمارا استذان ان کے انعامات ہی کی طرف ہے کہ الحمدللہ عز و جل ان کا جسم قبر میں سلامت رہا۔ اور دعوت اسلامی میں یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ نے مفتی دعوت اسلامی کا واقعہ تو سنا بھی ہوگا، بلکہ ان کے کچھ مناظر جتنے ہمیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے اجازت ملی، مفتی صاحب کی طرف سے اجازت ملی، وہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ برزخ کا معاملہ بندہ اور رب تبارک و تعالیٰ کے مابین معاملہ ہے، اس میں جتنی شرعی اجازت ہوتی ہے اتنی ہی چیز کو دکھایا جا سکتا ہے، وہ بھی جبکہ دکھانے کی صورت میسر ہو۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے نسبتوں کی بہاروں پر مرتب مدنی بہاروں کے رسائل حاصل کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری مدنی بہاریں آپ کے پیش نظر رہیں گی، اور اس نسبتوں کی بہاروں کا جو قسط اول ہے اس میں سب سے پہلے اس طرح کے بزرگان دین کے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں اور ان سے ان کی برکتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی بہاروں کے رسائل بھی وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر کے ذریعے منظر عام پر آتے رہتے ہیں، اور جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیے جا سکتے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہو جائیے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اپنے فرائض علوم ہمیں غور کرنا چاہیے، اسے حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکروں کی تو ہماری عادت ہو جانی چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amirahlesunnat.net پر اپنے وقت اور سہولت کے ساتھ امیر اہل سنت کے بیانات، آڈیو ویڈیو بیانات، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے آپ کے سلسلے آپ بآسانی دیکھ سکیں گے۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں www.amirahlesunnat.net، اس ویب ایڈریس پر آپ جا کر انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں ملاحظہ کر سکیں گے۔ اور اب تو میموری کارڈ بھی آ رہا ہے، جی ہاں، فیضان مدنی مذاکرے کے نام سے میموری کارڈ انشاءاللہ عز و جل ان قریب آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے۔ کچھ دیر انتظار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔